عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ سمجھ رہے ہو، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ برادران اسلام، میرے نبی مکرم رسول محتشم کی ذات نبی کی ذات ہے، لیکن اخلاق کیا ہیں؟ آگے بڑھیے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار مزار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 6780، مصنف عبد الرزاق، مسند بزار، مسند ابی اعلیٰ، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ان رجلا علی عہد النبی کان اسمہ عبداللہ وکان یلقب حمارا، نبی پاک کے دور میں ایک ایسا بندہ تھا جس کا نام عبداللہ تھا اور لقب حمار تھا۔ حدیث کس کی ہے؟ بخاری کی روایت ہے۔ بندے کا نام عبداللہ، لقب حمار، نام عبداللہ، لقب کیا ہے؟ حمار۔ کام کیا کرتا تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں وَقَانَا يُدْحِكُ رسول اللہ، اس بندے کا کام یہ تھا یہ اکثر حضور کو ہنساتا رہتا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ادھر سے آتے، یہ عبداللہ نئے کپڑے پہنے ہوئے، اچھا امامہ پہنے ہوئے، اچانک زمین پہ آ کر حضور کے سامنے مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے لگتا، کپڑوں پہ مٹی مٹی، بالوں میں مٹی مٹی، داڑھی میں مٹی مٹی۔ اللہ کے نبی پاس سے گزرتے، حضور ایک نظر دیکھتے، میرا نبی مسکرا کے گزر جایا کرتے تھے۔ اور آگے ذرا حدیث سنیے، مسند ابو یعلا میں حشام بن سعد کے طریق سے روایت کے اندر موجود ہے کہ ان رجلا یلقب حمارا، ان کا نام عبداللہ ہے، لقب حمار ہے، وکان یہدی لرسول اللہ العقا من السمن والعسل، یہ کبھی کبھی حضور کی خدمت میں لے آتا، جناب شہد لے آتا، کبھی یہ مکھن لے آتا، گھی لے آتا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتا۔ بعض سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ کبھی کبھی نئے پھل آتے، یہ مدینے کے رستے میں بیٹھ جاتا، جب دیہات والے سیزن کے نئے پھل بیچنے بازار آتے، یہ کہتا کتنے کے ہیں؟ وہ کہتے اتنے کے، کہتا اٹھاؤ بیٹی، اٹھاؤ سامان، اٹھا کر وہ چل پڑتے، یہ حضور کی خدمت میں لا کر پیش کرتا، کہتا حضور تحفہ لے کے آیا ہوں۔ نبی پاک خود تناول فرماتے، یہ صحابہ میں تقسیم کرتے، وہ بندہ ادھر ہی بیٹھ جاتا، اور جب وہ مالک کہتا چل بھائی پیسے لے، وہ کہتا مجھے دیے، میں نے کھائے۔ پھر حضور کی خدمت میں عرض کرتا یا رسول اللہ اسے دیکھیے پیسے مجھ سے مانگ رہا ہے، حالانکہ یہ چیزیں تو آپ نے تقسیم کر دی ہیں۔ حضور صحابہ میں سے کسی کو فرماتے لو بھائی پیسے دے دو، اور حضور بس مسکرا پڑا۔ نئی سبزی آتی، یہی اس بندے کا حال ہوتا۔ ایک دن اس نے اس طرح کی حرکت کی، اللہ کے نبی سرور کون و مکان
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب اس بندے نے اس طرح کی حرکت کی، حضرت عمر نے اسے ڈانٹا، فرمایا تیری حالت کیا ہوگی؟ انسان ہے تو، حضور آتے ہیں، کبھی تو مٹی اڑاتا ہے، کبھی تو کیا حرکتیں کرتا ہے، انسانوں والی حرکتیں کر۔ یہ بندہ چپ ہو گیا، بڑا گہری سوچ میں پڑا، پھر سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، عمر یہ بتاؤ جب میں حرکت کرتا ہوں حضور کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا حضور نے کیا کرنا ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو رحیم و کریم ہے، وہ بس مسکرا پڑتے گئے، انہوں نے اور کیا کہنا ہے؟ یہ رو کر کہنے لگا، عمر پیارے وہ تمہیں کیا پتا، یہ سارے جتن میں حضور کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے کرتا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف حضور کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے۔ برادران اسلام، اب یہ تو ہو گیا نما تعارف، اس بندے کا نام عبداللہ، لقب حمار۔ میں نے 3 دفعہ یہ لفظ بول دیے، جو عربی کو تھوڑا سا بھی معنی سمجھنے والے ہیں وہ اس حمار لفظ کا معنی سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ بعض جگہ پر ان کا نام عبداللہ کے بجائے حمار ہی ذکر ہے۔ حضرت عمر صریح لفظوں میں ان کا لقب بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بعض لوگوں نے آج یہ ایک بات مشہور کی ہوئی ہے کہ جی جو صحابی کا نام ہے وہ بچوں کا نام رکھ دو، وہ خدا کے بندو، بچوں کا نام وہ رکھو جس کا معنی صحیح ہو، یا جس کا جو نام حضور نے رکھا ہو، افضل والا یہی ہے۔ بہت سارے ایسے شرکیہ نام تھے جو حضور نے منع کر دیے، بعض ناموں میں تعویل ہوتی تھی، حضور نے ان سے منع نہیں کیا، لیکن کیا حضور نے ان کو پسند کیا؟ اگر حضور نے ان کو پسند کیا ہوتا تو حضور وہ نام خود بھی کسی کا رکھتے، لیکن حضور نے کئی ناموں کو پسند نہیں کیا۔ جو پسند کے نام ہیں حضور کے، عبداللہ بیٹے کا نام رکھا، قاسم بیٹے کا نام رکھا، عبد الرحمن صحابی کا نام رکھا، حارث صحابی کا نام، اور پھر سب سے بڑی بات، سب سے پیارا نام جو میرے نبی کو لگتا تھا، اور صرف نبی کو نہیں اللہ کو بھی پیارا تھا، رسول اللہ کو بھی پیارا تھا، جب یہ 2 نام اللہ کے نبی نے رکھے، یہ 2 نام کون سے ہیں؟ ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ اللہ کے نبی سرور کون و مکان، آپ نے پوچھا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا حضور شبر، میرے آقا نے فرمایا حسن۔ دوسری باری آئی، نام کیا رکھا ہے بیٹے کا؟ فرمایا شبیر، فرمایا حسین۔ پھر میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ 2 نام عام نہیں ہیں، یہ جنت کے ناموں میں سے نام ہیں، اللہ نے سنبھال کر رکھے تھے تاکہ یہ نام سب سے پہلے رکھے جائیں تو میری زہرا کے لالوں کے نام رکھے جائیں۔ ہم لوگ یہاں پر کہتے ہیں وہ جی یہ رشتہ داری کیا ہوتی ہے، بندے دو پترو تکو، حضور کے نواسوں کے نام بھی رب نے کتنے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے انسان دنیا میں آیا ہے، اپنی اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ محبت بھی ایک بہت بڑا میدان ہے، محبت کا بھی ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ ذرا غور تو کریں، وہ اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کیا لگے کہ کون کیا نام رکھتا ہے۔ لیکن یہاں جب معاملہ ذات پیغمبر کا آتا ہے تو وہاں ایک ایک ادا کا لحاظ رکھا جاتا ہے، وہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے بکری کس نے دودھ پلانا ہے، وہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ٹھہرا کہ میرے اور آپ کے نبی باعث خلق کون ہیں، حضور کائنات کی تخلیق کا باعث ہیں، یعنی حضور علت غائیہ ہیں۔ خدا کے لیے جملہ مس نہیں کرنا ہے، حضور علت غائیہ ہیں اس کائنات کی بزم سجانے کے۔ مثال دے رہا ہوں، ایک جلسہ ہوتا ہے، جو جلسہ کسی خطیب کی تقریر سننے کے لیے رکھا جاتا ہے، اب اس جلسے کے بڑے انتظام ہیں، اشتہار لگتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم ہوتے ہیں، لائٹیں لگتی ہیں، بندے آتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں، انتظامیہ آتی ہے، بندے آتے ہیں، او گاڑیاں شاڑیاں بیٹھ، سارے بیٹھ گئے اینج کر کے تکنے نے۔ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ خطیب صاحب کا، یا جو بھی ہیں، جو بھی مہمان خصوصی ہے اس کا۔ تو اب پتہ چلا گیا ساری بزم جو سجائی گئی ہے یہ کس کے لیے؟ اس آنے والے کے لیے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس آنے والے کے حوالے سے بس اتنا ہی کافی ہے کہ بندوں کو بٹھا دیا گیا؟ نہیں، یہ جو لوگ جلسے کروانے والے آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو صاحب آئیں گے وہ آئیں گے کیسے، ان کو بٹھانا کہاں ہے، ان کو کھلانا کہاں ہے، ان کے لیے بیٹھنے کے لیے بندوبست کیا ہے، پھر ایک ایک چیز کو جناب اس کے اوپر انتظام کیے جاتے ہیں۔ بھئی وہ کھانا پھر کہتے ہیں ان کو پسند کیا کہ پوچھ لو ذرا،
کھانے میں کیا پسند کریں گے؟ پھر برتن بھی وہ لے کے آئے جاتے ہیں جو پہلے کبھی یوز نہ ہوئے ہوں کہ یار مرشد آ رہے ہیں، اتنے بڑے عالم آ رہے ہیں، تو ان کا ایک پروٹوکول ہو. اور جب میں اور تو نکمے سے ہو کر وہ جو مقصود ہوتا ہے اس کے حوالے سے کوئی کمی نہیں چھوڑتے. تو جس رب العالمین نے یہ کائنات کا اسٹیج سجایا ہے، یہ اتنی بڑی مخلوق کی تخلیق کی ہے، یہ زمینیں بنائی حضور کے لیے، آسمان بنائے حضور کے لیے، یہ زمین، یہ یسار، یہ دریا، یہ ابہار، یہ بلبل، یہ ترنم، یہ گل، یہ تبسم، یہ دریا، یہ روانی، یہ سمندر، یہ طغیانی، یہ صحرا، یہ تنہائی، یہ سمندر، یہ گہرائی، یہ کلیاں، یہ چٹک، یہ گنچے، یہ مہک، یہ بلبل، یہ ترنم، یہ کائنات ہستی کا بزم ہستی کا حسین انتظام مالک یہ سب کیوں کیا ہے؟ فرمایا اللہ خلقت الدنیا والآخرہ، میرے یار سب کچھ تیرے لیے کیا ہے، اگر تجھے لانا مقصود نہ ہوتا کچھ بھی نہ بتا. زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان. یا میں شعر تھوڑے پڑھتا ہوں لیکن دل کرتا ہے کہ ذرا ٹکا کے پڑھ لو نا تاکہ مزہ آ جائے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا ہمیں صدقے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، دہن میں صبح تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آقا جی ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی بہار. نام بچوں کے وہ رکھو جو نام رسول اللہ کو زیادہ پسند تھے. نبی پاک کو کیا پسند تھا کہ نام رکھا جائے عبداللہ، نام رکھا جائے عبد الرحمن، نام رکھا جائے قاسم، نام رکھا جائے ابراہیم، نام رکھا جائے حسن، نام رکھا جائے حسین. بتاؤ ذرا حضور کو سب سے پیارا کون تھا؟ تو سب سے پیارے جب حسن حسین ہیں تو یہ نام کس نے رکھے؟ حضور نے. پتہ چلا حضور چاہتے ہیں کہ جو میرا سب سے زیادہ محبوب ہو نا اس کا نام حسن اور حسین ہو. نام رکھو اہل بیت کے ناموں پر، حضور کے پسندیدہ ناموں پر بچوں کے نام رکھو. کئی ایسے نام میرے سامنے آتے، جی بچے کا نام کیا ہے؟ جی اردوان، پتہ نہیں چردوان، کڑے کڑے نام لوڑ دینے. اور کوئی ترکی دے ڈرامے میں کوئی کتوں کڑیا ہوتا نہیں، بندے دے پترو تیرے بچے کی نہ کر دو ہلو، اے کڑے کڑے نام بندے دے بچے بناؤ. وہ نام رکھو کہ جو نام قیامت والے دن جب محشر میں پکارے جائے تمہارا سر بھی فخر سے بلند ہو جائے. کیونکہ میرے نبی پاک نے فرمایا والدین پر پہلا حق یہ کہ وہ اپنے بچوں کا نام صحیح رکھیں. نام کیا جی؟ بوٹا خان، دریا خان، اور بندے دے پترو ہے کوئی نہ ہے. نام رکھو نا. کیا نام ہے؟ محمد علی. نام کیا ہے؟ محمد حسن. نام کیا ہے؟ محمد حسین. نام کیا ہے؟ محمد عمر. ہائے ہائے ہائے، اے نام نافکا دے دل میں چھری مار کے لگ رہا ہے. نام کیا ہے؟ محمد عمر. نام کیا ہے؟ محمد عثمان. نام کیا ہے؟ محمد ابو بکر. نام کیا ہے؟ محمد بن فلان. باپ کا نام رکھو. آپ کہیں گے مفتی صاحب، کوئی کہے گا مفتی رنڈنڈی ماری ہے. دیکھو نا، نبی پاک نے تو کسی کا نام ابو بکر نہیں رکھا، اوکے، نبی پاک نے تو کسی کا نام عمر نہیں رکھا. بے شک درست ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں یہ ثابت کر سکوں کہ میرے حضور نے نہ کسی بچے کا نام ابو بکر رکھا، نہ کسی بچے کا نام عمر رکھا. لیکن جو حضور کا ویر ہے، جو نبی کی جان ہے، جو نبی کا بھائی ہے، جو نبی کا اپنا ہے، جسے دنیا علی بن ابی طالب کہتی ہے، اس کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک بیٹے کا نام عمر ہے. اللہ اکبر. بات آگے بڑھ گئی، میں حدیث سنا رہا تھا، موضوع تھا میرا اخلاق. نام سمجھ آ گیا جی کیا نام ہے بندے کا؟ نام عبداللہ، لقب حمار. وہاں سے بات آگے بڑھی، اب اس بندے کی شخصیت بھی آپ کے سامنے آ گئی.
لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ یہ بندہ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والا تھا کہ جس میں شراب بڑی کثرت سے پی جاتی تھی. اسلام لے آیا. اسلام لانے کے باوجود کان النبی قد جلدہ فی الشراب، اکثر شراب پی لیتا. اللہ کا نبی اسے حد مارتے. فوتی بہ یوما فامر بہ فجلدا، ایک دن پھر اسے لایا گیا، پھر اس نے شراب پی رکھی تھی، اسے کوڑے مارے گئے. اللہ کے نبی نے اسے حد ماری. فقال رجل من القوم، ایک بندہ بولا کہنے لگا اللہم لعنہ ما اکثر ما یوتا بگی، اللہ جی اس پر لعنت بھیج، یہ اتنی کثرت سے یہ کام کرتا ہے، روز حد لگتی ہے، روز پھر آتا ہے شراب پی لیتا ہے. توجہ آ رہی ہے؟ فقال النبی لا تلعنوا، اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو، او عبداللہ پہ لعنت نہ کرو. فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم جو محمد جانتا ہے وہ اتنی سی بات ہے کہ اس کا عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے. اب اس کو نیگیٹو نہیں لے کے جانا ہے کہ پٹھے کام کرنے شروع کر دو، وہ پھر حدیث پیش کرو. اسی لیے علماء اس طرح کی روایتیں سناتے نہیں ہیں کہ اس کو غلط رزق. لیکن مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، یہ جو مسواک والی کمپنی ہیں جن کا ایک ہی جناب معیار ہے، لوگوں کو تقوی کا ایک دیا ہوا ہے، ایک حلیہ دیا ہوا ہے کہ بس جو بندہ داڑھی رکھ لے، پگڑی پہن لے، مسواک کر لے، بھائی وہ 7 قتل انہوں معاف نہیں. ان کے عمل سے یہی پتہ چلتا ہے. یعنی سود کھاؤ، کرپشنیں کرو، کسی پہ جھوٹے الزام لگاؤ، کسی کی بدعقیدگی کے تانے دو، یعنی جو مرضی ہے کرو، بس تمہارا حلیہ جبے کبے والا ہونا چاہیے، تم تو بھائی پار. اور اے بندہ اس سے داڑھی کوئی نہیں تے نہ دوہاں دی پگڑی بھی کوئی نہیں تے دوہاں دی مچھاں بھی کوئی نہیں، جاؤ بھائی تسی نہیں ختم جاؤ، تسی تے گئے ہو اگلے دوسرے طرف نکل گئے. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دو فیصلہ بولو، ذرا بولو نا، ذرا کچھ لفظ ہیں کسی کے پاس اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے؟ ضعیف ہے یہ بھی نہیں آتے ہو، بخاری دیے. راوی ضعیف ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو، عمر بن خطاب ہے. کوئی ایک راوی نہیں ہے، کئی صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں. تو پھر اب سے کیا میں کہنا، کیا سمجھ آئی اس حدیث کو سمجھ کے کہ اپنی طرف سے کسی پہ ہمیں جنت دوزخ کے فتوے نہیں لگانے چاہیے. اپنے طور پہ کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ جنتی ہے، یہ دوستی ہے. اپنی طرف سے یہ نہیں حوصلے دینے چاہیے. اور خود اللہ کے نبی نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس آپ کو پتہ لگا جی کہ ایک بچہ فوت ہو گیا. اللہ کے نبی کی بیوی ام المومنین آپ نے عرض کی، آپ نے فرمایا ہائے اسفور من اسافیر الجنہ، جنتی چڑی گئی آج. حضور نے فرمایا عائشہ تجھے کیسے پتہ چلے کہ جنت میں جائے گا؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہ اس نے کوئی گناہ کی ہے نہ کوئی جنت. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر واضح حکم دیا، فرمایا اپنی مرضی سے نہ کسی کو جنت میں داخل کرو اور نہ کسی کو دوزخ میں داخل کرو. اور ہم نے یہاں پر لمبے لمبے بورڈ لگائے ہوتے ہیں پکا جنتی، اور اپنی مرضی سے کہتے ہیں پکا دوزخی. سن لو، جن صحابہ کے لیے اللہ کے رسول نے نام لے کر جنتی ہونے کا اعلان کیا، ہم ان کے لیے کہیں گے لبیک، وہ سارے جنتی ہیں. اور باقی ہم یہ کہیں گے جو صحابی ہے وہ جنتی ہے. نام لے کر ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ فلاں جنتی ہے فلاں جنتی ہے. ایموشنلی بلیک میل نہ کرو کہ بتاؤ پھر فلاں پیر صاحب کے بارے میں کیا حکم ہے، فلاں امام کے بارے میں کیا حکم ہے. بھائی ہم نہ جنت میں بھیج سکتے ہیں نہ دوزخ میں بھیج سکتے ہیں. ہاں اس نے زن کے طور پر کہتے ہیں یہ رقم بڑے چنگے کردس. باقی فیصلے کس کے پاس ہیں؟ بولو کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. اب رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ اب نبی میرے اور آپ کے سامنے اگر اس قسم کا کوئی بندہ آ جائے جو روز شراب پی کے آئے، روز اس کو حد ماریں، تو ہم اس کے لیے کیا حرکت کریں گے؟ اخلاق محمد کو دیکھو، اللہ کے رسول اس کے عمل سے نفرت کر رہے ہیں، اس پہ حد مار رہے ہیں، اسے ناپسندیدہ قرار دے رہے ہیں. لیکن چونکہ طبیعت کے اندر وہ بچپن سے جس قبیلے سے تعلق ہے وہاں پانی کی جگہ شراب پی جاتی ہے، اس شخص نے اپنے کوشش کے باوجود اس سے جان نہ چھڑا سکا، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول ہاتھ مار کے شریعت کو اپر اینڈ کر رہے ہیں. اور لا تلعنہ یہ کہہ کر اور اس کے فإنہ یحب اللہ ورسولہ
یہ کہہ کر اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے اخلاق کا راستہ بتا رہے ہیں کہ اخلاق عظیمہ کیا ہیں، کہ اپنی مرضی سے بندہ کسی پہ فتوے نہ لگائے جس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔